ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر قرآن بنام تبیان القرآن، جو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی لکھی ہوئی معرکۃ الآراء کتاب ہے، اس کا سلسلہ وار درس جاری و ساری ہے۔ آج ہم ایمان کی حقیقت پر عقلی اور نقلی دلیل پیش کریں گے، تو چلیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ ایمان کی حقیقت میں فقط اقرار کے غیر معتبر ہونے پر قرآن مجید سے استشہاد۔ صرف اقرار باللسان کے ایمان نہ ہونے پر قرآن مجید کی یہ آیت دلیل ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 8۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ زبان سے اقرار کے باوجود ان لوگوں کو اس لیے مومن نہیں قرار دیا گیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کی تصدیق نہیں کی تھی۔ نیز قرآن مجید میں ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، سورہ منافقون آیت نمبر 1۔ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً ضرور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ ایمان کی حقیقت میں اعمال کے غیر معتبر ہونے پر قرآن مجید سے استشہاد۔ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہیں۔ اعمال یعنی جو کام کرتے ہیں وہ ایمان میں داخل نہیں ہیں۔ اس پر قرآن مجید کے حسب ذیل آیات ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمانی ہیں۔ اس آیت میں اعمال کا ایمان پر عطف کیا گیا ہے، اور عطف میں اصل تغیر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعمال ایمان کا غیر ہے اور ایمان میں داخل نہیں ہے، اور قرآن مجید میں ایسی بہت آیات ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیات طیبہ، سورہ نحل آیت نمبر 97۔ جس نے نیک عمل کیے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطی کہ وہ مومن ہو، تو ہم اس کو ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔ اس آیت میں اعمال کو مشروط اور ایمان کو شرط قرار دیا گیا ہے، اور مشروط شرط سے خارج ہوتا ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ اعمال ایمان سے خارج ہیں، اور اسی نہج پر یہ آیات بھی ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، سورہ نساء آیت نمبر 124۔ اور جس نے نیک کام کیے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطی کہ وہ مومن ہوں، تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، اور جس نے نیک کام کیے بشرطی کہ وہ مومن ہو، تو اس کو ظلم کا خوف ہوگا نہ کسی نقصان کا۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اپنے باہمی معاملات درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، بشرطی کہ تم مومن ہو۔ قرآن مجید میں مرتکب کبیرہ پر بھی مومن کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اگر نیک اعمال ایمان کا جز ہوتے تو معصیت کبیرہ کرنے والے پر مومن کا اطلاق نہ کیا جاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو، تم پر ان کا بدلہ فرض کیا گیا ہے جن کو ناحق قتل کیا گیا ہے۔ قصاص قاتل پر فرض کیا جاتا ہے، اور اس آیت میں قاتل پر مومن کا اطلاق کیا گیا ہے، اور قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔
جب دو جماعتیں قتال کریں گی تو ان میں سے ایک حق پر اور دوسری باطل پر ہوگی، اور اس آیت میں دونوں جماعتوں پر مومنوں کا اطلاق کیا گیا ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو۔ توبہ معصیت پر واجب ہوتی ہے۔ اس آیت میں مومنین کو توبہ کا حکم دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معصیت ایمان کے منافی نہیں ہے، اور اسی نہج پر یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص توبہ کرو۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8۔ ایمان میں کمی اور زیادتی کے ثبوت پر قرآن مجید سے استشہاد۔ قرآن مجید کی ان آیات سے استدلال کرتے ہیں، یعنی ائمہ ثلاثہ اور محدثین اور دیگر اسلاف جو یہ کہتے ہیں کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہیں، اعمال ایمان میں داخل ہیں اور ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، تو وہ قرآن مجید کی ان آیات سے استدلال کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہے یا پڑھی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 2۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 124۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں کس کے ایمان کو زیادہ کر دیا ہے، سو جو ایمان والے ہیں تو اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، آل عمران آیت نمبر 173۔ لوگوں نے ان سے کہا بے شک لوگوں نے تم سے مقابلہ کے لیے بڑے لشکر جمع کر لیے ہیں، سو تم ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، سورہ احزاب آیت نمبر 22۔ اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے تو کہنے لگے یہ وہ ہیں جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اسلام زیادہ ہی ہوا۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، سورہ محمد آیت نمبر 17۔ اور جن لوگوں نے ہدایت کو قبول کیا اللہ نے ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیا۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، بے شک کچھ جو جوان اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا، سورہ کہف آیت نمبر 13۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا ھُدًى، سورہ کہف آیت نمبر 13۔ اور جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیتا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور ہم نے دوزخ کے فرشتوں کی تعداد صرف اس لیے مقرر کی ہے کہ کافروں کی آزمائش ہو، اہل کتاب یقین کر لیں اور ایمان والوں کا ایمان اور زیادہ ہو جائے۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، سورہ فتح آیت نمبر 4۔ وہی ذات ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکون نازل فرمایا تاکہ ان کے ایمان میں اور ایمان کی زیادتی ہو۔ ایمان میں کمی اور زیادتی کے ثبوت پر احادیث سے استشہاد۔ ائمہ ثلاثہ، محدثین اور دیگر اسلاف جن کے نزدیک اعمال ایمان میں داخل ہیں اور ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، انہوں نے بکثرت احادیث سے استدلال کیا ہے، جن میں بعض احادیث یہ ہیں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 60 اور کچھ حصے ہیں اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما
بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے ضرر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں کو ترک کر دے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں، اور جب وہ یہ کریں گے تو مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیں گے ماں سوا اس کے جو اسلام کا حق ہو، اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 8۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا معنی جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13۔ ان احادیث میں ایمان کے متعدد اجزاء بیان کیے گئے ہیں، اور جو شخص ان اجزاء میں سے کسی جز پر عمل کو ترک کرے گا اس کا ایمان اس شخص سے کم ہوگا جو ان تمام اجزاء پر عمل کرے گا، یعنی اس کا ایمان اس شخص سے کم ہوگا جو ان تمام اجزاء پر عمل کرے گا۔ اس کا مطلب ایمان میں کمی اور بڑھوتری ہوتی ہے۔ ایمان میں کمی اور زیادتی کے دلائل کا جواب۔ مذکور صدر آیات اور احادیث سے ائمہ ثلاثہ اور محدثین نے استدلال کیا ہے کہ اعمال ایمان کا جز ہے اور ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ اگر اعمال کم ہوں گے تو ایمان زیادہ ہوگا، اگر اعمال کم ہوں گے تو ایمان زیادہ ہوگا۔ ان تمام آیات اور احادیث کا جواب یہ ہے کہ تمام آیات اور احادیث کا ایمان کامل پر محمول ہیں، اور ایمان کامل میں اعمال داخل ہیں، اور نفس ایمان میں اعمال داخل نہیں ہیں، اور ان آیات اور احادیث میں نفس ایمان بالاتفاق مراد نہیں ہے۔ امام رازی نے کہا یہ بحث لفظی ہے کیونکہ اگر ایمان سے مراد تصدیق ہو تو وہ کمی زیادتی کو قبول نہیں کرتا، اور اگر اس سے مراد عبادات ہوں تو وہ کمی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے۔ پھر امام نے کہا عبادات تصدیق کی تکمیل کرتی ہے، اور جن دلائل کا یہ تقاضا ہے کہ ایمان کمی اور زیادتی کو قبول نہیں کرتا ان سے مراد اصل ایمان اور نفس ایمان ہے، اور جن دلائل کا یہ تقاضا ہے کہ ایمان کمی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے ان سے مراد ایمان کامل ہے جن میں اعمال داخل ہیں۔ بعض متأخرین نے یہ کہا حق یہ ہے کہ ایمان کمی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے، خواہ ایمان تصدیق اور اعمال کا مجموعہ ہو یا فقط تصدیق کا نام ہو، کیونکہ تصدیق بالقلب اور اعتقاد جازم ہے۔ تصدیق بالقلب وہ اعتقاد جازم ہے جو قوت اور ذوف کو قبول کرتا ہے، کیونکہ جس شخص کو ہم قریب سے دیکھتے ہیں اس کی ہمیں اس سے زیادہ تصدیق ہوتی ہے جس کو ہم دور سے دیکھتے ہیں۔ بعض محققین نے یہ کہا ہے کہ حق یہ ہے کہ تصدیق دو وجہوں سے کمی اور زیادتی کو قبول کرتی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تصدیق کیفیت نفسانیہ ہے، جیسے خوشی، غم اور غصہ وغیرہ کیفیات نفسانیہ میں ہیں، اور ان میں قوت و ضعف اور کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ اسی طرح تصدیق میں بھی کمی اور زیادتی ہوتی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو لازم آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور عام افراد امت کا ایمان برابر ہو، اور یہ اجماعاً باطل ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے تصدیق تفصیلی، کیونکہ انسان کو جس چیز کے متعلق علم ہوتا جائے گا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس کو لے کر آئے ہیں اس کا ایمان اس کے ساتھ متعلق ہوتا جائے گا اور ایمان زیادہ ہوتا جائے گا۔ بعض علماء نے اس تفصیل میں یہ کہا ہے کہ پہلے انسان اجمالی طور پر تمام شریعت پر ایمان لاتا ہے، پھر جیسے جیسے اس کو احکام شریعہ کی تفصیل کا حکم ہوتا جاتا ہے
وہ ان سب پر ایمان لاتا جاتا ہے اور یوں اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ اور بعض محققین نے یہ کہا ہے کہ زیادہ غور و فکر کرنے اور کثرت دلائل سے ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیقین اور علماء راسخین کا ایمان دوسروں کے بنسبت زیادہ قوی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تشکیک اور مغالطہ آفرینی سے ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا۔ عمدۃ القاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108 109۔ آیا اسلام اور ایمان متغایر ہیں یا متحد، یعنی ایک ہی چیزیں ہیں یا الگ الگ ہیں، ایمان اور اسلام؟ علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں ایک بحث یہ ہے کہ آیا اسلام اور ایمان متغایر ہیں یا متحد ہیں، یعنی الگ الگ ہیں یا ایک ہے۔ بس ہم کہتے ہیں کہ لغت میں اسلام کا معنی ہے انقیاد، اطاعت اور اذعان، ماننا اور تسلیم کرنا، اور اسلام کا شرعی معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مان کر اللہ کی اطاعت کرنا، کلمہ شہادت پڑھنا، واجبات پر عمل کرنا اور ممنوعات کو ترک کرنا۔ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ مفروضہ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اور اسلام کا اطلاق دین محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کیا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں دین یہودیت، دین نصرانیت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے، یعنی دین اسلام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الاسلام من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، جس شخص نے اللہ کو رب مان لیا اور اسلام کو دین مان لیا اس نے اسلام کا ذائقہ چکھ لیا۔ پھر اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ محققین کا مذہب یہ ہے کہ ایمان اور اسلام متغایر ہیں اور یہی صحیح ہے، اور بعض محدثین، متکلمین اور جمہور معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ ایمان اور اسلام شرعاً مترادف ہیں۔ علامہ خطابی نے کہا ایمان اور اسلام مطلقاً متحد یا متغایر نہیں ہیں، کیونکہ مسلم بعض اوقات مسلم ہوتا ہے اور بعض اوقات مسلم نہیں ہوتا، یعنی بعض اوقات اسلام کے احکام کی پیروی کرتا ہے اور بعض اوقات نہیں کرتا، اور مومن ہر وقت مومن ہوتا ہے، یعنی ہر وقت انقیاد باطن کرتا ہے۔ لہذا ہر مسلم مومن ہوتا ہے اور ہر مومن مسلم نہیں ہوتا۔ ایمان کی اصل تصدیق ہے اور اسلام کی اصل استسلام اور انقیاد ہے۔ بسا اوقات انسان ظاہر میں اطاعت گزار ہوتا ہے اور باطن میں اطاعت گزار نہیں ہوتا، اور کبھی باطن میں صادق ہوتا ہے اور ظاہر میں اطاعت گزار نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ اس کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام اور ایمان میں خصوص عموم مطلق کی نسبت ہے، یعنی عام خاص مطلق کی نسبت ہے، جیسا کہ بعض فضلاء نے اس کی تصریح کی ہے، اور تحقیق یہ ہے کہ ان میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، کیونکہ کبھی ایمان بغیر اسلام کے ہوتا ہے۔ مثلا کوئی شخص کسی پہاڑ کی چوٹی پر اپنی عقل سے اللہ کی معرفت حاصل کرے اور کسی نبی کی دعوت پہنچنے سے پہلے اللہ کے وجود، اس کی وحدت اور اس کے تمام صفات کی تصدیق کرے۔ اسی طرح کوئی شخص تمام ضروریات دین پر ایمان لے آئے اور اقرار اور عمل کرنے سے پہلے اچانک مر جائے تو یہ مومن ہے اور مسلم نہیں ہے، کیونکہ اس نے باطنی اور ظاہری اطاعت نہیں کی۔ اور منافقین ظاہری اطاعت کرتے تھے اور باطنی اطاعت نہیں کرتے تھے، تو وہ مسلم تھے، مومن نہیں تھے۔ اور صحابہ کرام، تابعین اور بعد کے مسلمان مومن بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں، لہذا ایمان اور اسلام مفہوماً متغایر اور مصداقاً متحد ہیں۔ علامہ تفتزانی لکھتے ہیں ایمان اور اسلام واحد ہیں، کیونکہ اسلام خضوع اور انقیاد ہے، یعنی احکام کو قبول کرنا اور ماننا، اور یہ ایمان کی حقیقت ہے، اور اس کی تائید قرآن مجید کی ان آیات سے ہوتی ہے۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس بستی میں جو مومنین تھے ہم نے ان سب کو نکال لیا، تو ہم نے اس میں مسلمین کے ایک
گھر کے سوا اور کوئی گھر نہ پایا۔ اگر اسلام ایمان کا غیر ہو تو اس آیت میں مومنین سے مسلمین کا استثناء صحیح نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ شریعت میں یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ فلاں شخص مومن ہے اور مسلم نہیں ہے، یا مسلم ہے اور مومن نہیں ہے۔ ایمان اور اسلام کے اتحاد سے ہماری یہی مراد ہے، یعنی ان دونوں کا مصداق واحد ہے، خواہ مفہوم متغیر ہوں۔ اور مشائخ کے کلام سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایمان اور اسلام کو مصداق کے لحاظ سے واحد اور مفہوم کے لحاظ سے متغیر مانتے ہیں۔ جیسا کہ کفایہ میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبروں، اس کے اوامر اور نواہی کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے، اور انقیاد اور خضوع طاعت کا نام اسلام ہے۔ اور جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کی تصدیق نہیں کرے گا، انقیاد متحقق نہیں ہوگا۔ اس لیے ایمان اسلام سے مصداق کے لحاظ سے الگ نہیں ہے، ہوتا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید میں ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، سورہ حجرات میں ہے، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے، آپ فرمائیں تم ایمان نہیں لائے، ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، مطیع ہوئے ہیں۔ اس آیت میں ایمان کے بغیر اسلام کے تحقق کی تصریح ہے۔ ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ شریعت میں جو اسلام معتبر ہے وہ ایمان کے بغیر متحقق نہیں ہوتا، اور اس آیت میں اسلام کا شرعی معنی مراد نہیں ہے بلکہ لغوی معنی مراد ہے، یعنی تم ظاہری اطاعت کر رہے ہو، باطنی اطاعت نہیں کر رہے۔ جیسے کوئی شخص بغیر تصدیق کے کلمات شہادت پڑھ لے۔ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو، اور اگر تم کو استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کرو۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث میں دلیل ہے کہ اسلام اعمال کا نام ہے، نہ کہ تصدیق قلبی کا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں اسلام سے مراد اسلام کے ثمرات اور اس کی علامات ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبیلہ عبد القیس کے وفد سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ فقط اللہ پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ نے فرمایا یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے خمس نکالنا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سورہ بقرہ صفحہ نمبر 252 سے شروع ہوتا ہے اور 258 پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔